अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको करबला का पूरा वाक़या बताएंगे। वाक़या करबला तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। ये हक़ और बातिल का वाक़या है। ये दो अलग अलग शख्सियत के बीच का वाक़या है। ये दो अलग नज़रियत का वाक़या है। यजीद जुल्म की निशानी है और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अमन की निशानी है। यजीद जबर का पुतला है, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब्र के पैकार हैं। यजीद अपनी काली करतूतों से अपने जुल्म से दुनिया में जाना गया और हुसैन हक और सच के शेर बनकर दुनिया में जाने गए। करबला के तपते मैदान में हुसैनी और यजीदी दो ग्रुप सामने आते हैं। यजीद मैसूम का नापाक बेटा था और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे। सुबहानअल्लाह। यजीद नशे में धुत रहकर नमाजें छोड़ देता था। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करबला में भी नमाज कज़ा नहीं हुई। यजीद ने एक हज किया, उसमें भी बेशुमार गुनाह किए। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवारी न होने के बावजूद भी 25 हज पैदल किए। यजीद गंदे लोगों का दोस्त था, गंदे गंदे काम उसके शौक थे। दीन इस्लाम उसके लिए मजाक था, नापाकी उसके अंदर फूट फूट कर भरी थी और वो चाहता था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके हाथ पर बैत कर ले, मतलब उसके हुक्मों को मानने वाले बन जाएं। वो हुसैन जिनके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जिनके दोस्त यार भी उनके जैसे अल्लाह वाले, कहीं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, कहीं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर। ज़माने ने वो मंज़र भी देखा है। हसनैन हरीमैन कम उम्री की वजह से चलते चलते गिरते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर उन्हें उठाने आते हैं। इतनी मोहब्बत थी आपको अपने नमाज़ों से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को जब भी अपने कंधों पर बैठाकर घुमाते, हज़रत उमर फरमाते, वाह वाह क्या सवारी आई है। तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सवारी देख रहे हो, सवार भी तो देखो कैसे हैं। वल्लाह। करबला का वाक़या कुछ यूँ है कि जब यजीद तख्त नशीं होता है तो उसे ये फ़िक्र होती है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये सब मेरी बैत करें, मतलब मेरे अंडर में आए और जो हुक्म मैं दूँ ये उसे पूरा करे। इसलिए वो वलीद बिन उक़बा को लिखता है कि हर सूरत में इनकी बैत लो, इन्हें लाओ, अगर ये ना आए तो फिर इन पर सख्ती करो। आपको पैगाम मिलता है कि आपको बुलाया गया, आप चले गए। तब यजीद ने अपने नापाक इरादे बताए और उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा कि आपको बैत लेनी ही होगी। आप जब निकले तो एक सिपाही ने उन्हें रोका। तब आपने फरमाया, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। यजीद की बैत से इनकार करता हूँ। आप वहाँ से निकलते ही अपनी बहन ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से मिले। कहा, ज़ैनब हमें मदीना छोड़ना होगा। बहन ने फरमाया, क्यों? आपने फरमाया, यजीद अपनी जिद के चलते किसी की नहीं सुनेगा और जंग छेड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरे नाना के शहर में कोई खून खराबा हो, हमें यहाँ से चलना ही होगा। आसान नहीं था उनके लिए मदीना छोड़ना, वो जगह छोड़ना जहाँ उनका बचपन गुजरा, उनके नाना का रोज़ा मुबारक, और वो भी तब जब उन्हें पता था कि बस ये आखिरी घड़ियाँ हैं मदीने में, फिर कभी वो मदीना नहीं आएंगे। आपके साथ आपके अहले खाना भी मदीने को छोड़कर मक्का की जानिब जाते हैं। 3 शाबान को आप पहुंचते हैं। वहां आपको कूफियों के लेटर आते रहते हैं। आप मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को जांच करने के लिए वहां भेजते हैं, पता लगाने के लिए क्या मामला चल रहा है, जाके देखो। 40,000 कूफी आपके हाथ पर बैत कर लेते हैं। 8 जुल्हिज को आप हज करने जाते हैं तो पता चलता है कि हाजियों ने रूप में कातिल छुपा लिए, तो आप एहराम को हज की बजाय उम्रे में बदलते हैं और कूफे की तरफ बढ़ते हैं। कायनात वालों, ज़रा दिल पर हाथ रख कर देखो, ये कितना मुश्किल मरहला था, कितनी हार्ड सिचुएशन थी। इस दीन जिसमें आज हम सुकून से जी रहे हैं, इसे बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितना बड़ा कदम उठाया। गौर करें, आपको सब मना करते गए, रोकते गए कि मत जाइए, लेकिन
آپ نے فرمایا میرے غم گسارو میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، میں جاتا ہوں نانا کے دین کو بچانے، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ جاتے ہی ہیں کہ آپ کو راستے میں خبر مل جاتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، نعمان بن بصیر معذور کر دیے گئے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت پر جو 40,000 لوگ آئے تھے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے ایک بھی انسان نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے۔ آپ پھر بھی آگے بڑھنے لگے، آپ کے سب دوستوں نے، گھر والوں نے، اہل خانہ نے آپ کو منع کیا کہ آگے نہ جائیں، وہ لوگ آپ کو بہت بری طریقے سے شہید کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے سب پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والے کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ امام حسین نے اپنے خون سے 2 لائن بنائی، ایک حصہ یزید والوں کا، ایک حصہ حسین والوں کا، ایک حق والے، ایک ظلم والے، ایک انصاف والے، ایک دھوکہ دینے والے، ایک سچ والے، ایک جھوٹ والے، ایک رحم کرنے والے، ایک آزاری کرنے والے۔ اب سوچے کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے۔ آپ کربلا پہنچے، آپ نے اہل خانہ کے ساتھ محرم الحرام سے آپ پر پانی کھانا سب بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، فرات کی نہر سامنے بہہ رہی تھی لیکن ایک قطرہ بھی ان کے نواسوں کو نہیں دیا جا رہا جن کے لیے تمام کائنات کو بنایا گیا۔ صبر کا امتحان تھا۔ 9 محرم الحرام کو پوری رات عبادت میں بسر کی۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ انہیں میرا خون چاہیے، تم سب اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں اس بات کا برا نہیں مانوں گا، اور تم لوگ جاؤ گے تو یہ لوگ روکیں گے بھی نہیں، کیونکہ انہیں صرف مجھ سے مطلب ہے، تم سے نہیں۔ آدھی رات کے بعد جب دیا روشن کیا اور پیچھے دیکھا تو کوئی بھی چھوڑ کر نہیں گیا، سب وہیں تھے بیٹھے ہوئے۔ سب وفاداروں نے فرمایا کہ ہمیں ہر طریقے سے اگر چیر کر بھی رکھ دیں گے تب بھی ہمارا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ یا سیدی، جنگ شروع ہوئی، ایک طرف ہزاروں کی تعداد، کھائے پیے مضبوط لوگ، دوسری طرف 3 دن سے بھوکے پیاسے کمزور 72 لوگ۔ حضرت سکینہ 6 مہینے کے پیاسے اور دودھ کے لیے تڑپ رہے تھے۔ حضرت علی اصغر کو لے کر اپنے بابا کے پاس آئیں اور فرمایا اصغر کو پیاس لگی ہے۔ بابا آپ ننھے علی اصغر کو لے کر نہر فرات کے پاس لے کر گئے، چاہا وہاں سے چلو میں پانی لے کر تھوڑا حلق میں ڈال دیں تاکہ بچے کو کچھ تو صبر آ جائے، لیکن ان ظالموں نے چھوٹے بچے کو بھی ایک بوند کے لیے تڑپایا۔ آپ نے فرمایا تمہیں میرا خون چاہیے، اس بچے سے کیا دشمنی ہے، اسے کیوں تڑپا رہے ہو؟ ان یزیدیوں نے ذرا بھی نہ سنی اور نہ رحم کیا اور چھوٹے سے علی اصغر کی گردن پر تیر چلا دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ تیر کوئی چھوٹا موٹا تیر نہیں تھا، اللہ اکبر، وہ جانوروں کو ختم کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ تیر جو تھا وہ چھوٹی سی ننھی سی گردن کو چیر کر نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے خون کو چلو میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر کہا یا اللہ، حسین کی اس قربانی کو بھی قبول کر۔ جوان بیٹے کو سوار کر رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ، اندر سے دل پھٹا جا رہا ہے، لیکن کیا کریں، اللہ کے راستے پر بھیجنا تھا، آپ نے نانا کے دین کو عروج پر لانا تھا۔ علی اکبر بھی تھوڑی دیر میں لڑنے کے بعد گھوڑے سے گرتے ہیں۔ آپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر خیمے تک لاتے ہیں، ایک ایک کر کے 71 لاشیں خیمے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب باری آتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب آپ گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں۔ بہن زینب کی اب حالت سنیے کیسی ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی ہیں، زور زور سے رو رہی ہیں۔ انہیں پتا ہے میرا بھائی اکیلا جا رہا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں،
اتنے بڑے بڑے ہتھیار لے کر کھڑے ہیں، انہیں پتہ ہے کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ رو رو کر بھائی بھائی پکار رہی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بہادری بے مثال تھی۔ کربلا کے میدان میں آپ نے اپنے 2 بیٹوں کو کھویا، لیکن جب بھائی کی باری آئی آپ اپنا صبر کھو چکی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری بہن صبر کرو، یہ تمہیں رب کے اور قریب کرے گا۔ صبر سے ہی زندگی کامیاب ہوگی۔ صبر رکھو اور اپنی غم کو پردے کی تاکید کرو۔ اللہ اکبر! اللہ والوں کے کیا کہنے۔ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ یزیدیوں کو فرماتے ہیں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میں حق پر ہوں؟ میں جنتی نوجوان کا سردار ہوں، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ایسا کرتے ہوئے لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی اور بے رحموں نے انہیں شہید کر دیا۔ یزید نے آپ کو تب شہید کیا جب آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ سجدہ کر رہے تھے اور آپ کے سر مبارک کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر! یزید پلید آپ کو اپنے آگے جھکانا چاہتا تھا لیکن آپ نہیں جھکے۔ آپ اپنے رب کے آگے جھکے اور تب انہیں شہید کیا۔ کہا جاتا ہے ان ظالموں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر تعزیہ جیسا بنا کر پوری 72 گردنوں کو گھمایا گیا اور ڈھول تاشے بجائے گئے۔ آج کچھ بیوقوف یزید کی طرح خوشیاں منا رہے ہیں، تعزیے بناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے نہیں ہیں، وہ یزید والے ساتھی ہیں۔ حسینی تو نمازی ہوتے ہیں، ہر حال میں نمازیں پڑھتے ہیں، نہ کہ نمازیں قضا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہدایت دے جاہل مسلمانوں کو اور ہمیں 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے۔ میں سلام کرتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان 72 بہادروں کو جن کے بارے میں گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس 72 کربلا والوں میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو میں انڈیا کو ایک دن میں انگریزوں سے آزاد کرا لیتا۔ دوستو، بتانے کا تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ دوستو، اب تک اتنا ہی۔ اس کو آگے بھی شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور ہمارا چینل علی رائے ٹیک 01 ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔